अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो फाइनली लेकर आ चुकी हूँ सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ जानान। जी जनाब, ये सफ़र हो रहा है ख़त्म और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है आज। जासिम और यशमा स्पेशल एपिसोड, गोल्डन एपिसोड भी आप कह सकते हैं इसे। तो बहुत ही प्यारी है। यकीनन इसके साथ बहुत इंसाफ हुआ है, तो वो इंसाफ आप तक पहुँचेगा तो आपके दिल गुदगुदाहट से मुज़य्यन कर देगी आज की एपिसोड। तो देर किस बात की, पहले ही जो है वो बहुत इंतज़ार करवा लिया, इसलिए जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ जानान की तरफ। एपिसोड है हमारी 97, नावल जानान बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। यशमा इसके सर्द हाथों में कैद पलके फड़फड़ाते उसे तकने लगी, जैसे वो इसे इससे छीनने के दर पर हो। जासिम के लम्स में अजीब सी हरारत थी, जैसे सारे खौफ को पिघला कर इसकी जगह वो यशमा में कोई और ही सरूर बसा रहा हो। जासिम डोंट, वो सिरगोशी में मिनमिनाई, मगर उसकी आवाज लबों के बीच ही कहीं गुम हो गई। डोंट क्या? जासिम का चेहरा यशमा के इतने करीब था कि इसकी सांसें यशमा की पलकों को छू रही थी और वो बेखुद सी होती जा रही थी। फासला रखें, वो बमुश्किल नजरें उठा सकी। मेरी जानान, इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब तुम कह रही हो कि फासला रखो? होश में हो तुम? वो उसकी जुर्रत पर तपा और वो जवाबन शिकवे का तासुर भी चेहरे पर ना ला सकी। जासिम, वो सब वेट कर रहे होंगे। यशमा ने एक आखिरी कोशिश करते डूबती आवाज में जासिम को कायल करना चाहा। वो सब वेट कर रहे होंगे। वो इसके अल्फाज दोहराते हुए यशमा के कान के पास झुका। और जो मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था इतने दिन से कि कब तुम मेरे हाथ लगो। यशमा का दिल सीने से जैसे बाहर आ रहा था। इसने जासिम के हाथों को अपने चेहरे से हटाना चाहा, मगर जासिम ने नरमी से मगर मजबूती से उन्हें अपनी जगह जमाए रखा। वो पूरी कांप उठी थी। डर क्यों रही हो? जासिम की आवाज में इतनी नरमी थी कि यशमा की सांसें हल्क में अटक गई। मैं कुछ गलत नहीं करने वाला, बस इतना कि कल से पहले अपनी बेकरारी कुछ कम करना चाहता हूँ। वो जरा सा पीछे हुआ। यशमा ने फौरन सांस भरी, मगर अगले ही लम्हे जासिम ने उसे कलाई से पकड़कर अपने सीने के साथ खींचकर वापस लगाया, जैसे कह रहा हो कि सांस वो भी इतना आसान मेरे सामने भरने की इजाजत नहीं यशमा अफरीदी। यशमा का वजूद थमा। दिल की धड़कन वो अपने कानों में खुद सुन पा रही थी। ये सजा है मेरे यहाँ आने की? जासिम की आंखें शरारत से चमकी जब वो थक हार कर बोली, हाँ, तुमने मुझ पर एतबार क्यों किया? वो इसे उकसाने की कोशिश में था। मेरे लिए एतबार का दूसरा नाम आप है, इसलिए आपके साथ कहीं भी चल पड़ने वाली मेरी ये बेखुदी मुझे मरवाएगी। वो शिकवा भी कर रही थी और मोहब्बत भी जता रही थी। जासिम को उसकी ये अदा बेहद भाई। अब मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। वो जुनूनी हद तक इंतकामी हुआ। जासिम, छोड़े ना। वो हल्का समझ ली, मगर इसकी कोशिश नीम सी थी, जैसे खुद भी इससे दूर जाना ना चाहती हो। और ये जासिम अच्छे से भांप रहा था। छोड़ दूं वाकई? वो सरगोशी में बोला। आपको पता है मैं नहीं जीत सकती। यशमा ने फौरन निगाह चुरा ली। बिल्कुल नहीं जीत सकती। वो उसके माथे पर झुककर कितनी देर उसकी जबीं चूमते रूबरू हुआ, तो इस लड़की के दिल में उठते मदो जज़र थमकर शांत हो गए। और आज हार कर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। यशमा ने उसकी सरगोशी पर घबरा कर आंखें बंद कर ली। जासिम के लब उसके माथे, गाल और जबड़े के किनारे पर सिरके, इतनी आहिस्ता, इतनी नरमी से कि यशमा का वजूद छल होने लगा। जासिम, इसकी आवाज कहीं दूर से जासिम को सुनाई थी। कल हमारा मिलना मतवक्का था ना? कितना बोरिंग होता है जब सब प्लान हो। और मेरे साथ इतने दिन रहने के बाद तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा मैं कुछ अलग सरफिरा आदमी हूँ। आज ये गुस्ताखियां एज अ सरप्राइज कबूल करो। आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कल बताऊंगा कि कितनी मोहब्बत कर बैठा हूँ तुमसे।
کبھی کبھی ان ایکسپیکٹڈ نشے بھی خود پر طاری کر لینے چاہیے۔ ہر وقت ہوش میں رہنا ضروری تو نہیں بیوی۔ وہ اس کی ساری حصیں جامد تو کر ہی چکا تھا، ہوش و خواص بھی چھین کر اب اسے اپنے مکمل حق میں کر چکا تھا۔ پھر وہ سانسیں نرم ملیں، پھر سوچ سے گہرا سنگم کہ یشما کے ہاتھ خود بخود جاسم کی گردن میں خمائل ہو کر ٹھہرے، اور پھر جاسم کے پر استحقاق لمس نے یشما کی سانسوں کی سمت بدل دی۔ یشما نے بے اختیار جاسم کی شرٹ مٹھیوں میں بھر لی۔ اس لڑکی کا دل، جان اور مرضی پوری طرح اس شخص سے لپٹ گئے تھے۔ تم میرا سب کچھ ہو، ایسی عورت کے قریب جانا جو آپ پر دل و جان سے مر مٹی ہو، دنیا کی سب سے خوبصورت راحت ہے۔ ابھی سے محسوس ہو رہا ہے۔ تمہارے ساتھ خوشی کیا ہے یہ سمجھا ہوں یشما۔ تمہیں پتا ہے میں ایسا جذباتی انسان نہیں، پر جب معاملہ تمہارا ہو میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ کچھ بھی کر لوں، جانتا ہوں تمہارے لیے قبول ہی رہوں گا۔ جاسم نے اس کے ہونٹوں کو محبوبیت سے دیکھتے فاصلہ بنایا اور سیدھے اس کے گال کے کنارے پر اپنی ناک رگڑی۔ ایک ایسا لمس جو کسی بھی طرح کے چھونے سے کہیں زیادہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یشما کی پلکیں سی لرز گئی۔ وہ اس وقت کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ مجھے یہ سرپرائز دے کر سکون ملے گا، تمہیں بھی بورنگ نائٹ کے بجائے تھرلنگ ایوننگ دے کر میں ساری عمر کی شاموں کے لیے خریدنے والا ہوں۔ یشما، ایک سیکرٹ سن لو، باقی کل بتاؤں گا۔ مجھے تمہارا نام بہت پسند ہے۔ جب جب میں تمہارا نام لیتا ہوں ایسا لگتا ہے تمہیں اپنے اندر دھڑکتا محسوس کرتا ہوں۔ بس اب مجھے تم پر ذرا ڈیٹیل میں فوکس کرنا ہے۔ وہ بے خود و ایکسائٹڈ دونوں تھا، اور یشما اس شخص کے اتنے سارے رنگوں پر فدا، قربان اور باریک ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے یشما کو کسی جواب کی مہلت نہ دی، اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں یوں سمیٹ لیا کہ یشما کو رہائی پانے کی قیمت میں اپنا ہر رہا سہا اپنا پن اس شخص کے سپرد کرنا پڑا۔ ہر اختیار، ہر محبت کا انداز، ہر شے۔ دستار صاحب، سویٹی، وہ آڑے ترچھے ٹوٹتے الفاظ بولی جب جاسم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ یشما اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ گئی اور دوسرا ہاتھ بھی اس کے کندھے پر گرفت بنا گیا۔ کیا مجھے یوں پکارنے سے بچا لوں کہ خود کو؟ وہ اس وقت کسی اور ہی دیوانگی کے موڈ میں تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی جاسم کے طوفانی جذبات کی زد میں سر سے پیر آنے والی تھی۔ نہیں سنیں، بس تھوڑا سا پیار کر لیں۔ وہ اسے ورگلانے اور بہلانے کو بولی جیسے اس سے ڈیل کرنے کا انداز ہو۔ جاسم مسکرایا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم ہے، ابھی بھی کم پیار پر ٹرہانے کی امید میں تھی۔ سٹارٹ تھوڑے سے پیار سے ہی کروں گا، ڈونٹ وری۔ ویسے میٹرز کی جانب لے جاتے لیٹاتا خود ذرا انگڑائی لیے سیدھا ہوئے یوں خطرناک مسکرایا کہ یشما اٹھ بیٹھی اور سمٹ بھی گئی۔ جاسم، وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتے پکاری ہی کہ وہ بے خود انداز میں اس کے پیروں کی سمت جا گرا، اور اپنی ٹانگوں پر اس کے پڑتے وزن سے بے نیاز وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم پاگل کر دو کہ مجھے، تمہاری یہ نظریں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہی۔ وہ خود جیسے جنوں و بے بسی میں گرفتار آہ بھر گیا۔ بند کر رہی ہوں آنکھیں، پھر تو بچ جائیں گے نا آپ؟ وہ دبے ڈرے انداز میں یقین دہانی کو مچلی۔ تم سے بچنا نہیں چاہتا، تم مجھے آج مت بچنے دو۔ کیا کروں گا بچ کر؟ کب تک بچتا پھروں؟ آخر کب ہوگی میری پکڑ؟ کب بہکوں گی جانان؟ تمہیں مجھ پر پیار کیوں نہیں آ رہا؟ میں جسے ایک نظر دیکھتا تھا وہ لڑکی میرے پیار میں پڑ جاتی تھی۔ کالج، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کرش مٹیریل تھا۔ لڑکیاں میرے ارد گرد گھومنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھیں جسے موقع ملے اور جھپٹ پڑے۔ تم اپنی ہی پراپرٹی کے لیے اتنی محتاط کیوں ہو؟ اتنی محبت ہے تو بے قابو کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ سہلائے اس کی گال، ہونٹ، گردن سب پر انگلیوں کی پوریں پھیرتا بول رہا تھا، اور لڑکی مبہوت ہو کر اس شیدائی کے آؤٹ آف ورلڈ شکوے سن کر حیرت قدوں میں اتری تھی۔ بے قابو ہونا ہی محبت ہے کیا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ داخل کرتی، انگلیوں کی پوریں پھیرتی سوال کرتے منتظر ہوئی۔ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں خود کے لیے بے خود دیکھوں،
कल तो तुम हो ही जाओगी, दुल्हन बनने का असर होगा। आज हो जाओ। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि तुम मुझसे जितनी चाहे करीब आ जाओ, मुझ में घुल भी जाओ, तब भी मैं यही कहूंगा, थोड़ी और करीब आओ। तुम्हें क्या दिल में छुपा सकता हूँ? तुम दिल क्यों नहीं हो मेरा, जिसे मैं हमेशा सीने में रख सकता, जिसकी धड़क ही मेरी जिंदगी होती। यशमा, वो इस वक्त जिस कैफियत में था, यशमा को यकीन नहीं आ रहा था ये वही नकचड़ा शख्स है जिसे ऐसे बेताब देखने के बारे यशमा ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। सीने में नहीं रख सकते पर दिल से लगा तो सकते हैं। मैं हूँ हमेशा आपके दिल की तरह आपके पास। वो झुककर उसके माथे पर अपने होंठों को रखती। वो मेहराब भी चूम चुकी थी जिसकी वो दीवानी थी। तुमसे मेरे वजूद, दिल और मेरी रूह तक ठंडक पाती है। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी वाकई जिंदगी बनी, वरना इससे पहले तक जिंदगी के नाम पर धब्बा थी। तुम मेरा गरूर हो यशमा, क्या तुम्हें कुछ कुछ नहीं हो रहा मुझे ऐसे देखकर? महबूब कदमों में है तुम्हारे घर। वो उसकी हर ख्वाहिश भांप रही थी, जबकि यशमा की अमादा सी चुप पर वो उठकर बैठे यशमा की जानिब जरा झुका तो वो भी जरा पीछे को सीधी हुई। तुम्हारी चुप कुछ कुछ इकरार सी है, मैं इकरार समझ लूं ना? यशमा ने उसकी आंखों में देखने से बचकर नजरें फेरी तो जासिम ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसेड़ कर जो रूह झंझोड़ती कुर्बत इख्तियार की, और जो उसके होंठ यशमा की गर्दन की जिल्द की मुलायमत जैसे लम्स बिखेर रहे थे, वो जब्त की इंतहा थी। फिर जब वो रूबरू हुआ तो उसकी यशमा को देखती नजर इस जब्त पर कारी वार साबित हुआ। जासिम, वो बोलना चाहती थी पर लफ्ज यहाँ गैर जरूरी हुए। तो जासिम ने उनका अपने और यशमा के बीच होना रद्द कर दिया, जैसे यशमा की आंखें कह रही हों कि मुझे छूकर वो मिठास चखो जो तुम्हारी गुर्बत के सबब मेरे पूरे वजूद में तहलील हो गई है। वो इस शख्स की कवि पकड़ के रूबरू ना मज़ाहमत कर सकती थी, ना जासिम के जज्बात की तकमील के पुरतलब हुक्म टाल सकती थी। तो इस सिम बहती गई जिस सिमत उसे जासिम की मोहब्बत बहाती गई। बहुत सा वक्त सिरक गया और वो समझ ना पाई ये हुआ क्या है। बेवक्त सरप्राइज ने तो जान निकाल ली थी। फिर फ्रेश होने के बाद अपने बालों की नमी खुश करती वैसे ही बाल स्ट्रेट कर रही थी जैसे वो यहाँ करके आई थी। जासिम शावर ले रहा था और शावर से गिरते पानी की आहटों पर यशमा के चेहरे के रंग भी नाचते तब्दील हो रहे थे। वो अपने बालों का आधा पोर्शन स्ट्रेट कर चुकी थी जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और टॉवल लपेटकर कमरे में दाखिल होते शर्टलेस भीगे बदन वाले जासिम को देखकर यशमा के हाथ से ब्रश स्लिप होकर नीचे गिर गया। वो कमीनी सी स्माइल दिए अपनी शर्ट तक पहुंचा और अदाए बेनियाजी से अपने कसरती पुरकश जिस्म पर यशमा की घबराई शक्ल देखते उसके सामने सीना तान कर शर्ट चढ़ाई। यशमा ने झुककर ब्रश ब्रश उठाया और चेहरे के हजारों नहीं बल्कि लाखों रंग छुपाती हुई अपने बालों को सीधा करने पर फोकस्ड रही। अंदर जाकर पहने, थोड़ी हया करे। वो इसे टॉवल खोलता देखते आईने से ही डांट कर बोली, अलबत्ता निगाहें जासिम तक सरकाने से गुरेज बरता। हया करने वाले ऐसे नायाब और धमाकेदार सरप्राइज नहीं दे सकते, तो मैं हया फ्री ही अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पेन भी वहीं खड़े खड़े पहनता टॉवल निकालकर यशमा की तरफ शोखी से उछाल गया जिसके ठीक सर पर आकर पड़ा था। यशमा ने टॉवल पकड़कर वहीं साइड रखते नाराजगी से जासिम को देखा, जिसने बेल्ट फिक्स करने के बाद अपने बालों को अदा से हाथ फेरे सहलाया और यशमा तका रुका। जरा जो इस बंदे को शर्मिंदगी हो। वो दबा दबा गुस्सा लिए मिनमिनाई, शर्मिंदगी कैसी? अपनी हक हलाल की जायज बीवी के साथ दिलनशी पंगे किए हैं मैंने, सवाब कमाए हैं, अपनी शाम रंगीन की है। वो अपनी आस्तीनों के स्टड फिक्स करता हुआ उसके कंधे से कंधा जोड़ता हफीफ से लो देते लहजे में बोला, दूर हटे। वो हनूज रूठी हुई थी, आंखें दबाव में थी और दिल डरा हुआ, जबकि अपने बाल स्ट्रेट करती वो उसके साए तक से कतरा रही थी, जो बार बार उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुए यशमा को तंग कर रहा था। कैसे हटूं आप दिल की मक्खी जहाँ का सरूर और रूह की तश्नगी है। ओ वो अब जितना भी बादब बन जाता, यशमा को उसकी बेअदबियां किसी सूरत भूलने वाली न थी। जान गई हूँ कि हूँ, जो कुछ हुआ वो समझे नहीं हुआ। याद दिला दिलाकर अगर आपने मुझे सताया, मैं कल इसका बदला लूंगी आपसे। थोड़े दूर हो।
وہ بال مکمل اسٹریٹ کر کے کندھوں پر پھیلا گئے، جبکہ جاسم نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے نزدیک سرکایا، جس کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جسے ابھی لہو چھلکا دے گا۔ تم مانو نہ مانو حسین ہو گئی ہو۔ ان لوگوں نے ہاں ہاں میں دور رکھا، روپ تو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر آیا ہے۔ وہ اس کی سرخیوں سے محظوظ ہوتا بولا ہی یوں خوشی سے چہک کر کہ وہ بھی گھبرانا بھول ہی بیٹھی۔ روپ تو اس شخص پر بھی چڑھ چکا تھا۔ آپ کی شکایت لگانی ہے، مجھے کس سے لگاؤں؟ وہ لاڈ سے شکوا کر بیٹھی، محبت لوٹانا نہ چاہتی تھی۔ مجھ سے لگاؤ، میں خبر لوں گا اپنی، وعدہ۔ وہ اسے اپنے نزدیک سرکا کر جذب سے بولا تو وہ کتنی دیر جاسم کو ہی تکتی چلی گئی۔ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا، اوکے نا؟ یہ شام کل رات تک بھول جائیں گے ہم، ورنہ میں نے بنا بلش کے ہی ٹماٹر بنے رہنا ہے، پرومس می۔ بس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے گزارش کر رہی تھی، جبکہ اتنی حسین شام کو رات بنانے کے بعد وہ گزارش سننے والا مہربان نہیں بلکہ منمانیوں والا انسان بن چکا تھا۔ پھر بھی یشما کی بےتابی و بےقراری اور گھبراہٹ دیکھے وہ مان بھی گیا۔ او ہمارے بیچ کچھ ہو جاتا تو مزہ آ جاتا، کیوں دور ہو گئی تم مجھ سے جانان؟ وہ ڈرامائی انداز میں ابھی سے ایکٹنگ شروع کر گیا، جس پر وہ شرم سے نگاہیں جھکا کر جاسم کی طرف ہاتھ باندھے اس کے سینے جا لگی۔ بس ایسے ہی کل تک مجھے یاد مت دلائیے گا یہ شام، اب یہ دروازہ کھلوا دینا، چلتے ہیں، مزید دیر مناسب نہیں۔ اس کی گزارش پر کچھ نہ بولا، پہلے تو بازوؤں میں یشما کو تادیر بھرا جیسے اس کے وجود سے راحت وصول رہا ہو، اور وہ راحت جاسم کے اندر باہر حاوی ہوتی دکھائی بھی دے رہی ہو۔ دروازہ لاک نہیں ہے اب، وہ اس کے کان میں کہہ کر دور ہوا اور مرر کے سامنے جم کر اپنے بے ترتیب بالوں میں جائر اٹھا کر پھیرنے لگا، پر یشما نے زور سے مکہ اس کی کمر میں ٹھوکا۔ جاسم ذرا سا مرر کی طرف دھکیلا گیا، پر اس کی بے قابو ہنسی پر یشما کے چہرے کی سرخیاں اور گہری ہوئیں۔ حبیبی تم تو دھوکے میں ضائع ہو گئی۔ او میرے خدا، کوئی میرے پیٹ میں پڑے بل ٹھیک کر دے، اتنا تو کبھی نہیں ہنسا میں۔ وہ دروازے کے پاس جا کر اسے ایک ہی کلک سے جب کھولنے میں کامیاب ہوئی تو جاسم نے مکے کا درد بلا کر ہنستے ہوئے یشما کی شکل دیکھتے اپنا پیٹ پکڑا، جبکہ وہ اسے دانت پر دانت جما کر گھور رہی تھی۔ آپ کی اس ہنسی کو میں خود روکتی ہوں۔ دروازے سے وہ جاسم کی طرف بھر کر دوڑی، پر وہ آدھے گیلے آدھے سوکھے بال کیے ہی ڈرائر وہیں رکھتا دوڑتا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا۔ یشما نے بیڈ کے کنارے پہنچ کر تکیہ اٹھاتے جاسم پر برسایا، پر وہ بندر کی طرح اچلتا تکیے کے ہر بار سے بچتا گیا اور نان سٹاپ ہنس بھی رہا تھا۔ بیچاری خود ہی تھک ہار کے رکی، تبھی وہ جمپ مارے نیچے اترا جہاں وہ یشما کی گلیشیس آنکھیں ہلکی ہلکی نمی میں ڈوبی تھی۔ تمہیں میرا ہنسنا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اپنے ہاتھوں کا حالہ سا یشما کی گالوں کی طرف بنائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یشما نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف رکھ کر نزدیک سرکے بولی تو جاسم کی سنجیدگی میں لطف و خمار کا سایہ غالب آیا۔ تو کیا سرپرائز پسند آیا میری بیوی کو؟ وہ اسی لاڈ کی کیفیت میں بولا، اور وہ کیسے انکار کرتی؟ مکمل ہونا ایک عورت کے لیے خوبصورتی کے تمام درجوں سے افضل ہوتا ہے۔ پھر وہ کاملیت اس کے من پسند شخص سے جانب سے ملے تو عورت اس لمحے کے اثر سے کبھی باہر نہیں آتی۔ ایسی باتیں نہیں پوچھتے، یہ محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ شرم سے پلکیں جھکا گئی، جس سبب اس کے سینے سے آ لگنے پر جاسم نے بھی سرور کے سنگ اسے اپنے سینے میں بسا لیا۔ محسوس تو مجھے ہوا ہے، اب تک اس احساس سے باہر نکلنا مشکل لگ رہا ہے۔ تمہاری خوشی کا لیول جاننا زیادہ اہم ہے۔ تم بتاؤ، پھر میں تمہیں آج اس سب کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ وہ اس کی جانب سے سرور و سکون پائے اب ذرا حیران ہو کر سامنے ہوئی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس سب کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ میری خوشی مجسم آپ ہے، آپ جہاں ہیں وہاں میری کسی تکلیف کا وجود ممکن نہیں جاسم۔ ایسے اقرار یہ لڑکی کرتی تو جاسم کے لیے چار دیواری کم پڑتی، کیونکہ پھر رشک کے آسمان پر اڑنا ضروری ہو جاتا تھا۔ وہ جن محبت سے دھت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سنبھالنے لائق تھی، جیسے کوئی آنکھوں سے ہی چھو کر سکون دے رہا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ سانسیں ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چھو گئی۔
اس لمس کی رفتار نہیں بڑھی تھی لیکن گہرائی بڑھتی گئی۔ اسے خود ہی واپس نرمی کی جانب لاتے وہ یشما کی منتظر سے آنکھیں تکنے لگا۔ بتا بھی دیں۔ وہ بے قرار اور منتظر ساتھ ہوئی اور جاسم کے چہرے کے سارے دلکش حال متبسم دکھائی دینے لگے۔ نہیں بتا رہا، کل کا سکون کل ہی ملے گا تمہیں بے چین رکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنی شرارت واپس لاتا مسکرایا تو یشما نے پھر سے مکہ مارنے کا ارادہ کیا، پر جاسم کی سابقہ کراہت یاد کرتے یشما کو رحم آ گیا۔ آپ کی ماما کی کال آ رہی ہے۔ وہ اس سے پہلے واپس یشما میں گم ہوتا ہے، ایک بار پھر یشما کی نظر اس کے میٹرس کے سرہانے پڑے فون کے بلنک ہونے پر گئی تو وہ جلدی سے شخص سے دور ہوئی۔ جاسم مسکرا کر اپنے فون تک پہنچا، جھک کر اٹھاتے ہی کال پک کی تو یشما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مرر کے سامنے لاتے اس کے بال خود ڈرائی کرنے کو ڈرائر آن کیا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ سب مہمان آ چکے ہیں، میں اور تمہارے بابا بھی پہنچ آئے۔ بچے تمہاری اور یشما کی مہندی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ماما کی میٹھی میٹھی ڈانٹ سننے کے بیچ وہ دیکھ یشما کو بہکی نگاہوں سے رہا تھا جو ڈرائی راف کیے اس کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ ہم بس راستے میں ہیں ماما، تب تک آپ سمجھیں آپ کی اور بابا کی ہی مہندی ہے۔ یہ بتائیں اچھے کی امید رکھوں ڈیٹ کے بعد یا نہیں؟ ہجرا اس وقت لیونگ ایریا کی جانب کھڑی تھی، لگ بھگ اورکزئی حویلی مہمانوں سے بھر چکی تھی۔ عورتیں سب حویلی کے اندر جمع تھی جبکہ سارے مرد حضرات کی محفل باہر گارڈن سائڈ تھی تو ڈھول ڈمکا بھی شروع ہو چکا تھا۔ تمہارے بابا نے مجھے اچھے سے نہیں منایا، گلے تک نہیں لگایا، تو اچھے کی امید بالکل رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہجرا کا لہجہ نم ہوا جیسے وہ اپنے بیٹے سے شکایت کرنے کے ساتھ خود بھی دکھی تھی۔ ہاں بابا اتنے نان رومانٹک ہوں گے سوچا نہ تھا۔ مجھ میں رومانس کی جراثیم کہاں سے آ گئے ماما؟ وہ تعجب کے سنگ مسکرایا اور یشما بھی تھوڑا تھوڑا مسکراتی نظر آئی۔ میں اور تمہارے بابا دونوں خشک اور پھیکے ہیں، تبھی اللہ نے ہم دو کے حصے کے جذبات بھی ہمارے بچے میں ڈال دیے۔ یشما کوئی نہیں جذبات کی بہن تو نہیں چڑھا رکھا تم نے؟ دیکھو باز رہنا، ایک دوسرے سے دور رہو ورنہ ماروں گی۔ ہجرا نے بتاتے بتاتے ڈانٹ شروع کی تو جاسم نے خود سے دور جاتی یشما کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے نزدیک سرکایا۔ بہت دور ہیں ہم ماما، بے فکر رہیں۔ کچھ کام تھے، چلے ملتے ہیں، بابا کو آ کر رومانس کی کلاس دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ سی یو۔ جاسم نے اجازت لیتے رابطہ توڑا جبکہ یشما اس کی پکڑ میں آئی، اب خفا کے بجائے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ایسے رومانس کی کلاس مت دیجیے گا، نہیں تو آپ سے شراکت داری نبھانے کوئی بھائی بہن ٹپک آئے گا دنیا میں۔ وہ اسے چھیڑ کر پنگا لے چکی تھی۔ ایسی بھی اندھیر نگری نہیں مچی کہ وہ دو مجھے یہ والا جھٹکا دیں گے اس عمر میں۔ میں اب صرف اپنے بچوں کو دنیا میں آتا دیکھنا چاہتا ہوں جن کی ماں تم ہوگی۔ وہ اپنی خواہش ایسے کہہ گیا جیسے یہ معمولی سا حوالہ ہو۔ ابھی سے بچے؟ وہ منہ پھلا گئی۔ نہیں، ابھی تو اس سفر میں قدم رکھا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، تمہیں ہے تو بتا سکتی ہو۔ وہ گہری شوخ نظریں اس کے لب و رخسار پر جماتا ہوا آنکھیں ملائے مسکرایا تو وہ بھی بلش کی۔ مجھے بھی نہیں ہے، اب چلیں اس سے پہلے وہ سب ہمیں لینے پہنچ جائیں اور اس روم کی برباد ہوتی نفاست و سجاوٹ دیکھ کر ہماری چوری پکڑ لیں۔ وہ اس کے حصار سے آزاد ہوتی، چور نگاہ کمرے پر ڈالتی، اپنا کارڈیگن پہن کر وولی شال بھی لپیٹ گئی تو جاسم نے گیلا ٹاول بیڈ شیٹ سے اٹھا کر سائڈ رکھا۔ ڈونٹ وری، یہاں کی حالت ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی دیر تک۔ ویسے بھی آج والی سجاوٹ اور نفاست آج کے لیے تھی، یہ روم شادی کے لیے پراپر کل ہی سجے گا۔ جاسم نے ایک اور راز فاش کرتے یشما کو بکھلاہٹ دی جس نے پلٹ کر پھر کھری دی۔ کتنے تیز ہیں آپ جاسم؟ پورا ہنسی ہوئی۔ کیا کروں، تم تیز نہیں ہو تو مجھے ہونا پڑا۔ نیچے پہنچا، میں بھی شوز پہن کر آیا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کے ساتھ اجازت بھی دے چکا تھا کہ وہ اس کے سحر سے اپنا اطلسی سراپا آزاد کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات کہ اب ایسی کوئی آزادی ممکن نہ رہی تھی۔ میں پہنا دوں؟ وہ جاتے جاتے رک کر پیار سے آفر کر گئی۔ نہیں، تم نے جو مجھ پر اپنا رنگ چڑھا ہے وہی کافی ہے ابھی کے لیے، باقی نوازشیں کل کرنا۔ بھوک لگی ہے تو کچن میں دیکھو، کچھ اچھا ضرور مل جائے گا تمہیں۔ میرے لیے بھی سینڈوچ مائکرو کر لو، کھانا تو آج لیٹ ہی ہوگا ایونٹ کے بعد، کچھ کھا کر ہی نکلتے ہیں۔ وہ اپنے شوز اور ساکس لیے کاؤچ میں بیٹھا تو یشما نے فوری حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے نکل گئی۔ جاسم نے اس کے جاتے ہی دل فریب انداز میں اسمائل دی کیونکہ جناب کے خواص ابھی بھی کام کاج اور سوچ بچار کے لائق نہ تھے۔ بلیک میں تم کمال لگتے ہو، سیاہ کرتے شلوار کے ساتھ ویسٹ کوٹ اور پیروں میں شوز پہنے
کے ساتھ واسکٹ اور پیروں میں شوز پہنے۔ جب ایما نے اسے براؤن شال تھمائی تو تعریف کرنا نہ بھولی۔ جویریہ اور سرکان بھی بس ریڈی ہو کر باہر لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ حالدہ صاحبہ بھی اور جویریہ کے پیرنٹس بھی تیار ہو چکے تھے۔ بس ایما اور احران کا انتظار تھا۔ دونوں نے ابھی بھی بلیک میں ٹویننگ ہی کی تھی۔ آپ کا حسن نظر ہے جان۔ اس کی مسکراہٹ چومے احران نے فوری یہ رشک وصولا۔ نہیں، تم میری ہر دل فریب نگاہ کے حقدار ہو۔ کبھی تمہارے قریب خود نہیں آئی، پر آج تمہارا ماتھا چومنے کا دل کر رہا ہے، پر تم بہت لمبے ہو۔ وہ اس کی سبھی پیشانی تکتی روحاسی ہوئی کیونکہ ایڑیاں اٹھانے کے باوجود وہ اس کا ماتھا بآسانی چوم نہیں سکتی تھی۔ تو پھر کیا کروں محرم عزیز؟ وہ محبت سے دیکھتا بولا۔ اپنا سر جھکاؤ تھوڑا۔ وہ مسکراتی حکم صادر کر گئی اور لاج ایما کی پلکیں اور گالیں تک اٹھاتی نظر آئیں۔ آپ کو نہ اٹھا لوں بازوؤں میں میری جان؟ احران نے اسے کمر کی طرف دونوں ہاتھ رکھے گڑیا کی طرح اٹھایا، جس سبب وہ نہ صرف اس کے روبرو ہوئی بلکہ احران کا ہنستے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں پکڑے۔ اس کا ماتھا بھی چوما۔ ایما کے پیر زمین سے اٹھے تھے اور جب وہ اسے نیچے اتارنے لگا تو اپنے چہرے تک لا کر روک گیا۔ حفیف سی وہ بھی مسکائی کیونکہ احران کچھ اور معاملے میں بھی پہل چاہ رہا تھا۔ تم خود زیادہ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہو۔ ایما کی آواز لرزی۔ یہ بھی میرے چہرے کا حصہ ہی ہے۔ احران نے الٹا اسے ہمت دیتے اکسایا تو ایما نے فوراً سے ہار مانی۔ ان گلاب کی پتیوں جیسے لمس نے احران کی پوری روح کو گدگداہٹ بخشی۔ آغاز وہ کر بیٹھی مگر اختتام میں شدت ملانے کا فریضہ امیر احران یوسف زئی نے نبھایا، جس کے بعد کچھ دیر ایما کو لگی اپنے بگڑے رنگ سنوارنے میں۔ پھر وہ دونوں جب باہر نکلنے لگے تو احران نے ایما کی گدبی گرم مگر خوبصورت شال اڑائی۔ جویریہ اور سرکان کے بیچ قربتیں سنگین اور شدید رخ طے کر چکی تھیں۔ یہ ان کے چہروں کی دلکشی سے عیاں تھا۔ پھر خالدہ صاحبہ بھی خوش تھیں۔ شاید یہ سکھ سرکان کی آنکھوں سے ہی بھاپ گئی۔ جبکہ بابا کے لیے کپڑے نکالنے کے بعد ہرمل نے ولی کے لیے بھی سوٹ استری کیا، حالانکہ میٹ تھی۔ دراصل آج سب مرد حضرات کا تن کرنے کا ارادہ تھا تو سب دلہے لگ بھگ ایک جیسے کرتے شلوار پہننے والے تھے، بس جاسم کا تھوڑا مختلف ہونے والا تھا۔ تم نے خود استری کیا؟ وہ جب نہا کر روم میں آیا تو ہرمل کو کپڑے میٹس پر رکھتے دیکھ کر حیرت میں ڈوبا، جو فوراً پلٹ کر ولی کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی۔ ہاں، رومانٹک بیوی جو ہوں۔ ولی کی گال پر لب رکھے وہ پیچھے ہٹتے بولی جسے یقین دلا رہی ہو۔ رومانٹک تو سب کی بیویاں ہوتی ہیں، میری ولی جلتا انگارہ ہے۔ وہ اس کو اپنے نزدیک سرکا کر ہرمل کے رخسار سے اپنی بیرڈ والی رخسار رگڑتا ہرمل کو گدگدانے سے لبریز احساس بخش گیا۔ بس کرو، ابھی تم نے بہکا دینا ہے مجھے۔ وہ اسے بروقت دور کرتے کوری۔ بہکا دیا تو گولڈ میڈل پکا ہے کیا؟ وہ واپس اس تک پہنچا جس سبب ہرمل پھر سے اس کی گرفت میں آ لپٹی۔ نہیں، گولڈ میڈل کے لیے کچھ بڑا کرو۔ ہرمل بھی فوراً شرارت پر اتری۔ ولی کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلی۔ مثلاً وہ جاننے کو بےتاب ہوا۔ جب ممی بنوں گی تب دوں گی۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، مجھ پر بے وقت لائن مارنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اس بار کامیابی کے سنگ اس کے ہزار سے سرکی اور ولی کتنی دیر مسکراتا رہ گیا۔ اور اگزئی حویلی میں مہندی کا ایونٹ اپنی رونق اور آب و تاب کے سنگ شروع ہو چکا تھا۔ بس دلہا دلہن کا انتظار تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، ہر کوئی جاسم اور یشما کا ہی پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ دو بھی فائنلی مہندی کے فنکشن میں پہنچ آئے۔ یشما کے لیے مہندی کے لیے علاقائی لباس تھا، یعنی پٹھانیوں والا بڑے گھیرے دار فراک جس پر دنیا جہاں کے سب خوبصورت رنگ تھے۔ بہت سی سجاوٹ تھی۔ ایما اور امیر کی طرح ہرمل اور ولی نے بھی ٹویننگ کی تھی، جبکہ گل اور یاور بھی اتفاق سے بلیک میں ٹویننگ کر چکے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ دلہا دلہن کے علاوہ مہندی کی تھیم بلیک گولڈن تھی تو غلط نہ ہوگا۔ چونکہ یشما اور جاسم کے پہنچتے ہی ایونٹ شروع ہو گیا تھا، تبھی انہیں بات کا موقع نہ ملا۔ جشن علاقے کی روایات اور رواج کے مطابق پوری شان اور شوکت کے ساتھ تھا۔ مرد حضرات کی الگ محفل تھی جہاں عطن نے آگ لگائی۔ یہ رقص گول دائرے میں گھوم کر کیا جاتا ہے۔ ڈھول کی تیز ہوتی ہوئی تھاپ کے ساتھ قدم اور گھومنے کی رفتار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس میں ہاتھ، کندھے اور قدم ایک خاص ردم میں حرکت کرتے ہیں۔ آخر میں ڈھول کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے اور ڈانس انتہائی پرجوش ہو جاتا ہے۔
اور جب دلہا تن کرتا تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کی دلہن یہ نہ دیکھتی؟ وہ حویلی سے لڑکیوں کے ٹولے کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ ڈھول کی مدھم بھاری تھاپ نے جیسے ہی فضا کو چھوا، گارڈن ایریا میں بکھری روشنیاں ایک دم سے زندہ ہو اٹھی۔ علاقے کی ٹھنڈی رات میں ہلکے سے دھند تیر رہی تھی، اور درمیان میں بنے دائرے کے ارد گرد سب دیکھنے والوں نے نیم دائرہ سا بنا لیا تھا۔ چند لمحوں بعد پہلے احران اور ولی آگے بڑھے۔ پوری چادریں کندھوں پر واسکٹ تنی ہوئی اور پشاوری چپل کی ہلکی سی آواز سجی ہوئی زمین پر گونج اٹھی۔ لے خوشحالی دے، پہلا نعرہ لگا اور پھر عطن کی روایتی دائرہ دار گردش شروع ہو گئی۔ ایما، ہرمل اور یشما نے مسکرا کر دیکھا جب جاسم نے بھی ولی اور احران کو جوائن کیا۔ یاور اور سرکان نے بھی برابر ردم پکڑی۔ رفتار آہستہ، بہت آہستہ، قدم ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہمانگ، کندھوں کی محسوس جنبش اور ہاتھوں کا تال سے ملنا، جیسے ہر حرکت پشتون تاریخ کی کسی پرانی داستان کو دہرا رہی ہو۔ ڈھولچی نے ایک لمحے کو تاخیر کی، پھر اگلی ہی سانس میں تھاپ تیز کر دی۔ دائرہ تیز ہوا، گردش بڑھ گئی۔ کپڑوں کے دامن فضا میں گھومتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دائروں کی طرح اڑنے لگے۔ ایک طرف کھڑی ان 5 شیروں کی حسینائیں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ سب حسین و وجی لگ رہے تھے۔ یشما کی نگاہ خود بخود اس ایک شخص پر جم گئی جو باقی سب سے بڑھ کر چمک رہا تھا۔ اس کے دستار صاحب، اس علاقے کے نئے انصاف پسند سرپنچ۔ واسکٹ کے نیچے مضبوط شانے، دھواں سا اٹھاتا رفتار سے اٹھتا گرد و غبار، اور اس کی آنکھوں میں ناچتے ہوئے خطرناک مگر دل جیت لینے والے رنگ۔ وطن زادے۔ جب ڈھول کی رفتار اور زیادہ بڑھی تو سب نوجوانوں نے زور سے نعرہ مارا۔ عطن اپنے عروج پر تھا۔ گردشیں تیز ترین ہوئی، سانسیں بھاری، اور زمین جیسے جوان مردوں کی جوش بھری دھمک سے لرز رہی تھی۔ آخر میں جب آخری زوردار تھاپ پڑی، تمام رقاص ایک ساتھ رک کر سیدھے ہو گئے۔ فضا میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر پورے گارڈن ایریا میں تالیوں اور واہ واہ کی گونج اٹھی۔ یشما کے دل میں جیسے کسی نے گرم ہوا بھر دی ہو، اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ عطن ختم ہوا، مگر اس کی دھڑکنیں اب بھی ڈھول کی رفتار میں دھڑک رہی تھی۔ جشن کی دھمک دیر رات تک چلی۔ آخر علاقے کے سرپنچ کی خوشی تھی، کیوں نہ سب شادماں ہوتے۔ آخر بہت سارے جشن کے بعد فائنلی 10 بجے تک اورکزئی حویلی سے سب مہمان رخصت ہوئے، کیونکہ کل اس سے بڑا جشن تھا اور کل کے لیے سب کو ہی فریش دکھائی دینا تھا۔ افریدی حویلی والے بھی جا چکے تھے۔ چشمہ نے چینج نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کا ڈریس کافی ہیوی تھا۔ پہلے وہ سب کی تھکن کا خیال کرے، کچن میں چائے بنوانے کا کرائی، پھر سب کے ساتھ بھی بیٹھی۔ پھر ساس صاحب بھی جاسم و یشما کی طرح وارث اور ہجرا کا فیصلہ جاننے کو شدید بے قرار تھے۔ یہ دو کوئی جواب دیتے تبھی ان تینوں کو نیند آ پاتی۔ پھر ہرمل، بلی اور عبید صاحب بھی اس فیملی بات چیت اور فیصلہ کن گھڑی کا حصہ بنے، کیونکہ عبید خود بھی ہجرا سے بہترین فیصلے کی توقع کر رہے تھے۔ اب بتا بھی دیں، آپ دونوں اتنی سنجیدگی اور خاموشی کیوں ہے؟ یشما اور فرساد صاحب تو چپ تھے اور باقی تینوں بھی، پر جاسم سے مزید چپ نہ رہا جا سکا۔ تمہاری ماما نے بتانا ہے جاسم۔ وارث اورکزئی نے ساری ذمہ داری ہجرا پر ڈالی، اور اس سے پہلے وہ اپنا انکار میں فیصلہ سناتی، وارث خود ہی کچھ بولنے کو تیار ہوئے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنی ہر زیادتی کی، بزدلی کی اور بے وفائی کی۔ تمہیں یہ حق دیتا ہوں ہجرا سلطان کہ تم مجھے چنو یا میرے سوا سب چنو، لیکن میں تمہارے بنا آج تک ادھورا ہوں۔ تم ہی میری محبت اور سکون بنی تھی اور اب تک ہو۔ اس کے علاوہ مجھ جھوٹے، فریبی اور بے وفا شخص کا اب کوئی سچ نہیں بچا۔ سب کو اپنا فیصلہ سنا دو۔ وہ ایک بار پھر بولے، مگر اس دفعہ انہوں نے ہجرا سے معافی سب کے سامنے مانگی۔ وہ کچھ دیر وارث کو دیکھتی رہیں، پھر ہجرا نے ہر فرد کی جانب دیکھا۔ عبید رضوان نے مسکرا کر انہیں ہمت دی کہ محبت اگر زندہ رہے تو پھر باقی سب مر جاتا ہے، درد بھی اور پچھتاوے بھی۔ یہ زندہ رہتی ہے تبھی انسان جیتا ہے، ورنہ مر جاتا ہے۔ معاف کر دیا ہے اپنے ان بچوں کے لیے، ورنہ آپ کا معافی مانگنا کچھ خاص اثر انگیز نہیں، نہ مجھے متاثر کر سکا ہے۔ جیسی وارث اورکزئی نے معافی مانگی، ہجرا نے بھی ویسے ہی احسان جتاتے جواب دیا، لیکن وارث سمیت اس کے نخریلے جواب نے سب کے لبوں پر ایک گہری حسین مسکراہٹ چپساں کر دی۔ سچ میں
लौट कर मामा और बाबा के पैरों में जा बैठे, दोनों का एक एक हाथ थामे यकीन दहानी को बोला, जबकि सबसे ज्यादा मसरूर इस वक्त फरसाद और उबैद रिजवान थे। बाकी हरमल, वली और यशमा तो सुखी तरीन महसूस हुए। यस माई बेबी, तुम्हारे बाबा का मिजाज नहीं बदल सका, इतने तूफान भी तो मैं क्या बदल पाऊंगी। तभी खुद ही हथियार डाल दिए। अब इस उम्र में इनको मेरी जुदाई मार ही ना देना। तभी और इनके बाबा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बूढ़ों पर मेहरबान हूँ, तुम्हें तो पता है मेरी जान। हिजरा की इकरार भी जानलेवा थे, और जैसे वो अपनी बरहमी वारस और फरसाद को जता रही थी, वो और हसीन तरीन था। हम बूढ़ों की हमदर्द तो देखिए। वारस और रज़ई उठ खड़े हुए तो हिजरा और जासिम भी उठे। अब की बार जासिम और हिजरा दोनों ने एक सी घूरी से वारिस को देखा। बाकी सब हंस दिए कि ये मीठी सी खुशी इस हवेली की रही सही उदासी खत्म करने का मौजब बनी थी। बाबा बी काइंड। जासिम ने इस बार बाबा को गले लगाते कान में सरगोशी की, और जब अलग हुआ तो बाप बेटे आंखों से इशारा करते नजर आए। चलो भाई, अब तुम सब आराम करो, मुझे भी मुद्दत बाद अच्छी नींद आने वाली है, आज मैं तो चला। फरसाद साहब ने सबसे पहले अपने सुकून का एलानिया इजहार किया, जिसके बाद उबैद रिजवान ने भी दोनों को आखिरी सांस तक साथ रहने की दुआ दी। वली और हरमल भी बहुत खुश थे। जासिम और यशमा की तो सारी दुआएं कबूल हो गई थी। वारिस और हिजरा के जाने के बाद वो 4 बशिंदे ही बच चुके थे। फाइनली तुम्हारे सजूबे की आज सबसे बड़ी विश पूरी हो गई यशमा। हरमल और वली दोनों ही जानते थे अपने पेरेंट्स के एक होने पर सबसे ज्यादा खुश जासिम है, तभी वो जता भी गई। लेकिन यशमा का ध्यान शाम वाले वक्त की जानिब गया। जासिम की निगाहों में तैरती वारिफ्तगी भी इसे इसे इन्हीं लम्हों तक लेकर सिरकी कि जासिम की सबसे बड़ी 2 ख्वाहिशें पूरी हुई थी। उसे उसकी बीवी पूरी मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत दुआ की थी। वो जासिम के साथ लगी बोली, जिस पर वली और हरमन की खुशी को और रंग लगे। तुमने इसे संवार दिया यशमा, ये तुमसे बहुत ऑब्सेस्ड है। इसे हमेशा संभालना, तुम्हें हम सब ने अपने जिगर का हिस्सा सौंप रखा है इसकी सूरत। आज बहुत मुद्दत बाद वली का दिल भी जासिम की हर तकलीफ से आज़ाद हो गया था। क्यों नहीं। वो जासिम को देखते मुस्कुराई, और वो अब तक हैरान था कि उसकी बीवी खुद ही करीब आने लगी है, वरना हमेशा वो उसके करीब आया था। चलो खैर से, अब तुम वली के साथ कट लो, क्योंकि कल तक तुम दो को अलग रखने की जिम्मेदारी आज हमारे सुपुर्द है। वली सोएगा जासिम के साथ, जबकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना तुम्हें यशमा। इससे पहले यशमा और जासिम एक दूसरे में खो जाते, हरमल ने विलन की तरह करीब आते दोनों के एक दूसरे से अलग किया। जासिम को पकड़कर उसके लाले की जानिब धकेला, जबकि खुद वो यशमा के गिर्द बाजू हिसार कर पूछती मुस्कुराई। यशमा और जासिम मुस्कुराए कि अब ये लोग जितना भी दूर करें, वो दो तो सोच से ज्यादा एक दूसरे में घुल चुके थे। आज दूरी भी आ जाती, तब भी इन दो को एक दूसरे की खुशबू आती। नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं। मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी होगी। मिलकर अपने अपने हस्बैंड्स की बुराइयां भी करेंगे। यशमा ने चहक कर इकरार किया, जिस पर हरमल भी हंसी कि ऐसा ही तो वो चाहती थी, एक क्राइम पार्टनर। ये चीज, चलो भाई निकलो, शाबाश। खबरदार हमारी दुल्हन पर तुमने वो वाली मतलबी नजर डाली। चलो वली, ले चलो इस बहके दोस्त को, वरना आंखों से ही खा जाएगा हमारी जानान को। हरमल की चहक व मोहब्बत एक तरफ, उसका हमारी जानान कहना वली, यशमा और जासिम तीनों को दिलफरेब मुस्कुराहट बख्श गया। ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल था। तो आज यशमा और जासिम को बज़ाहिर तो इन दो बॉडी गार्ड्स ने अलग करना था, पर उफ, ये एहसास कि वो सबकी सोच से ज्यादा करीब हैं, अपने आप में एक सुख था। जबकि वारिस हिजरा को अपने पुराने रूम में लाए थे, वही जो उनका और हिजरा का था। कमरे में कदम रखते ही हिजरा का जहन और दिल इन यादों से भर गया, जिन्हें वो बीच के बहुत साल झटकती आई थी। ये कमरा, यहाँ की हर चीज वैसी ही थी। हर हफ्ते वारिस अपनी निगरानी में यहाँ की सफाई करवाते थे। इस कमरे के रंगों में हिजरा की पसंद बसी थी, और इसे आज भी बरकरार देखे उनकी आंखें भर आईं। यहाँ मुझे कैद कर रखा था आपने। वो इसी तकलीफ को किरचियों की तरह आंखों में बसाए पलटी, तो वारिस भी कदमों का फासला समेटे हिजरा तक आए। तुम तो कभी मेरे हाथ में नहीं आई, कैसे कैद करता। तुम तब बहुत नादान थी, और अब मैं तुम्हारे बकौल बूढ़ा हूँ। हमारी कहानी काफी दिलचस्प है ना। वो हिजरा की आंखें और वहां फैला दर्द बगौर देखते दिलसोज मुस्कुराए। फिर इसी ट्रांस की कैफियत में हिजरा की दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर दबाए। नहीं है आप बूढ़े, मैं नाराज हूँ, तभी ऐसे बातें कर रही थी। हिजरा ने नजरें झुकाकर उनके हाथों की जानिब देखा।
तुम्हारी जुदाई ने कर दिया है बूढ़ा, लेकिन तुम्हारा फिर से मिलता साथ मुझे अच्छा कर देगा। बहुत मेहरबान हो तुम अपने बेटे की तरह मुझ पर, तुम्हारा शुक्रिया। वो उनकी बातें तवज्जो से सुने, नजरें उठाकर वारिस को देखने लगी। अब कहीं भी उनकी आंखों में शिकवा ना था। आप भी हैं, ये मेहरबानी का बस बहुत अच्छा सही पर कड़ी आजमाइश से गुजारता है, जानती हूँ। इंसान थक जाता है, इंसान को इतना मेहरबान नहीं होना चाहिए। वो अपने इंसाफ पर नाला थी क्योंकि पूरी जिंदगी फीकी गुजार कर आई थी। होना चाहिए, अजर बस इसी के बाद मिलता है। जैसे मुझे बहुत कुछ खोकर भी सब वापस मिलता महसूस हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे लगता था ये कमरा तुमसे कभी आबाद नहीं होगा और मेरी कब्र बन जाएगा एक दिन, फिर तुम शायद आ जाओ इस पर फातिहा पढ़ने। वो उदास थे, हिजरा भी थी, नाराज भी थी, पर यह सुनकर उन्हें दुख पहुंचा कि वारिस ने ऐसा कैसे सोचा। मैं छोटी थी तभी जाने की बेवकूफ़ी की, आप तो बड़े थे, संभाल क्यों नहीं सके सब। ये शायद हिजरा का इनसे किया आखिरी शिकवा होने वाला था, क्योंकि उनकी आंखें नम हो गई थी, नाराज ना थी। कुछ बड़े बस नाम के बड़े होते हैं हिजरा, वरना उनका चलता बस इख्तियार और कुव्वत बहुत पस्त होती है, जैसे मेरी थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें संभाल ना सका। तुम्हें मेरे होते खुद के लिए खुद लड़ना पड़ा, खुद को अपने हाथों संवारना और संभालना पड़ा, यही मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। वो उनके हाथ आजाद करते हिजरा का चेहरा हाथों में बड़े अफसोस के न जाने किस मुकाम पर थे। हिजरा समझ ना सकी। शायद जल्द माफ कर दूं, अभी दिल मुकम्मल आपके हक में नहीं है। वो भी किसी मुनाफकत या किसी जब्र में मुब्तला हुए बिना बोली, और वारिस ने उसके कहे को अहमियत देकर हिजरा की मर्जी कबूल की। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चेंज कर लो, आराम करो, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। वैसे भी कल का इवेंट अच्छे से हो जाए, इसकी फिक्र में नींद नहीं आएगी मुझे। तुम्हें इस कमरे के साथ अकेला छोड़ देता हूँ, तुम्हें ये स्पेस बेहतर महसूस करवाएगी। वो हिजरा के आराम और सुकून का ख्याल कर रहे थे, जिसने असर इस बात में हिलाया तो वारिस भी नरम सा मुस्कुराते दरवाजे की तरफ लपके, मगर फिर हिजरा की नजरों का असर था या उसकी खामोशी का शोर कि वो पलटकर उसे देखने लगे। क्या तुम्हें गले नहीं लगना मेरे? इस शख्स के सवाल में भी गरूर था। हिजरा भी उम्मीद में थी कि यह शख्स कुछ ढंग से करेगा, पर मजाल हो जो ढंग नाम भी इसकी डिक्शनरी में दर्ज होता। नहीं लगना, हिजरा ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर जवाब दिया तो वारिस मुस्कुराए। कोई बात नहीं, मुझे तो लगाना है। वारिस ने बगैर इजाजत के मगर नरमी से कदम वापस उसकी तरफ बढ़ाए। हिजरा ने फौरन आंखें सुकेड़ी। मैंने कहा ना नहीं लगना। वो एक कदम पीछे हटी, मगर वारिस ठहर कर रुक गए, ऐसे जैसे उसकी नाराजगी को बांधते हुए से मजीद परेशान भी ना करना चाह रहे हो और खुद भी इसकी कुर्बत को रोक ना पा रहे हो। ठीक है, उन्होंने धीरे से सर झुकाया, लेकिन ये वो ठीक है नहीं था जो वाकई मान लेने वाला होता। पर एक सेकंड, वो हाथ बढ़ाकर इसके कंधे के साथ लगे शॉल के कोने को आहिस्ता से दुरुस्त कर गए, जिसे छूने की ख्वाहिश को बहाने में छुपा लिया हो। बार बार फिसल रहा था पल्लू, सर्दी है, ख्याल रखो अपना। हिजरा को बेचैन करने जैसी हरकत ना थी जैसी ये हरकत ना थी, मगर इन उंगलियों की नरमी, वो लम्स भरी शफकत और फिक्र, और इस लम्हे की खामोशी किसी गले लगने से कम भी ना थी। वो बेख्तियार पलके झपका गई। मैं जा रहा हूँ, पर अगर कभी वाकई दिल करे ना, वो दरवाजा खोलते हुए रुके, तो सिर्फ एक इशारा दे देना, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। इस शख्स की बात में पहली बार हकीकी मोहब्बत, संजीदगी और दर्दमंदी का इम्तिजाज था। हिजरा ने रुख फेर कर नजरें चुरा ली, मगर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई, वही जो किसी बेवकूफ मगर अपने होने वाले शख्स से मिलती है। वारिस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्टडी की तरफ बढ़ गए, और दरवाजा बंद होने की मध्यम सी आवाज ने कमरे में खामोशी फैला दी, जो अब इतनी बोझल भी ना रही थी जितनी हिजरा ने उम्मीद की थी। ये रात हसीन अंदाज में अपने अख्ताम तक पहुंची, और फिर फजर की अजानें बुलंद हुई और एक नई सुबह में जहां पर नमोदार हुई। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको सेकंड लास्ट एपिसोड? फाइनली लास्ट एपिसोड एक दिन के गैप के साथ आएगी, परसों आपको मिलेगी, जो आई थिंक घंटे से ऊपर ही मैं दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत कुछ होगा उसमें, बहुत कुछ समेटेंगे, थोड़ा फ्यूचर भी दिखाएंगे, बच्चे भी दिखाएंगे सबके। ठीक है,
تو بہت ہی خوبصورت ہوگا لاسٹ ایپیسوڈ. تو اس کے لیے آپ کو ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ 2 ایپیسوڈ کے برابر ہوگی تو اس کو لکھنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے, تھوڑی انرجی چاہیے, تھوڑا وقت چاہیے, تھوڑی قوت اور تھوڑی مطلب بہت کچھ چاہیے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ انشاءاللہ ہماری, اور اس کے بعد ہم منڈے سے حلف جاں کا سفر شروع کریں گے مل کر. اور پی ڈی ایف انشاءاللہ ہفتے یا اتوار کے بیچ میں آپ کو دے دوں گی تاکہ جو لوگ پی ڈی ایف کا ویٹ کر رہے تھے وہ پی ڈی ایف سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو ہمیں یاد رکھیے گا اور ٹھنڈ سے بچ کر رہیں. بائے بائے.